السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آمین۔ آج ہم نظم حمد کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں، اور حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جتنی بھی اردو کی کتب ہے اس میں سب سے پہلے پیج پر ہی، پہلے صفحے پر ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے ایک حمد ضرور ہوتی ہے، تاکہ جیسے ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح تمام کتب میں جو اردو کی کتب ہیں اس میں سب سے پہلے صفحے پر ہی حمد ہوتی ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے اس کتاب کو شروع کریں۔ نظم حمد مختلف شاعروں نے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا احاطہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، علیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، اس کی جتنی عبادت کریں، میرا نہیں خیال کہ ہم اس کا حق جو ہے وہ پوری طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نظم لکھی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا شمار نامور شعراء میں ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ ایک بہت اچھے شاعر ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے اپنی شاعری میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ نہ صرف بہترین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی بے حد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ الفاظ ایک عام فہم انسان جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے آپ میری اشعار جو میں پڑھوں گی آپ ان کے مطالب پر ضرور غور کیجئے گا۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ ہر شعر کا مطلب ضرور بتاتی چلوں گی، تاکہ آپ جو اس سے متعلق سوالات ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ حل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ دوسری چیز جو آپ نے اس میں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حمد کو پڑھنے کا یا ایک نظم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پڑھائی کے آپ کے نمبر ہوتے ہیں، جس میں آپ کے تاثرات، تلفظ، انداز بیاں، ان سب پہ کے نمبر ہوتے ہیں، اور ان سب پہ غور کرتے ہوئے ہی آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ حمد کو پڑھنے کا طریقہ سبق کے پڑھنے کے طریقے سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اس لیے نہ صرف آپ نے میرے ساتھ پڑھائی کرتے ہوئے ان کے تلفظ پر غور کرنا ہے، آپ نے ساتھ ساتھ اس کے میری آواز کے اتار چڑھاؤ میں بھی کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تاکہ آپ اسی طرح پڑھائی کرنے کے قابل ہو سکیں۔ قبضہ ہو دلوں پہ کیا اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پہ کیا اس سے سوا تیرا، ایک بندۂ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ بندۂ نافرماں، بندۂ نافرماں، اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے دلوں پہ اللہ تعالیٰ تیرا ہی قبضہ ہے، اور میں ایک تیرا نافرماں بندہ ہوں جو بہت گناہ گار ہوں، لیکن میں تیرے آگے سر جھکائے کھڑا ہوں اور تیری عبادت کرتا ہوں۔ آپ بندہ نافرماں کو خط کشیدہ کر لیجئے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ مقدم، 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 خط کشیدہ کیجئے، اور اس کا مطلب ہے ضروری، یعنی کہ اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا حق ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن ہم تیرے ناچیز جو بندے ہیں تیرا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ تیری جتنی بھی عبادت کر لیں، تیرا جتنا بھی شکر ادا کر لیں، لیکن ہم ایک ناچیز بندے ہیں، ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرا حق پورے طریقے سے ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم نامحرم، محرم نامحرم، انڈر لائن کیجئے، دونوں کو خط کشیدہ کیجئے۔ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، بھید، بھید، خط کشیدہ کیجئے، اس کا مطلب ہے راز۔ یہاں پہ شاعر کی محرم اور نامحرم سے مراد بالکل مختلف ہے۔ ویسے عام طور پر جو محرم ہوتے ہیں وہ ہمارے رشتے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی، ہمارے باپ دادا، ہمارے چچا، ہمارے ماموں وغیرہ، یہ ہمارے محرم ہوتے ہیں۔ یہاں پہ شاعر کی مراد محرم سے ہے ہم راز، اور نامحرم
سے مراد ہے اجنبی، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محرم ایک وقت میں شاعر محرم بھی کہہ رہا ہے اور نامحرم بھی کہہ رہا ہے۔ محرم سے یہاں پہ شاعر کی یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے، وہ ہمارے تمام راز جانتا ہے۔ ہم اگر کوئی گناہ چھپ کر بھی کرتے ہیں، کوئی ایسے اعمال یا نیکی ہم چھپ کر بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتے ہوئے بھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی اجنبی ہو۔ اجنبی کون ہوتا ہے؟ جو ہمیں نہیں جانتا، جسے نہیں پتہ کہ ہم کتنے اچھے ہیں یا کتنے برے ہیں، یا ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں یا ہم نے کتنے برے کام کیے ہیں۔ تو ایسے برے کام جن کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر ایسے پردہ ڈال دیتا ہے جیسے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہو، کچھ کہہ نہ سکے اس پر، یا بھید کہتے ہیں راز کو، راز کھلا تیرا، یعنی کہ جب انسان پر اللہ تعالیٰ کا راز یہ کھلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اپنی زبان سے کچھ بیان کر سکوں، میں کچھ مطلب اس شش و پنج میں ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، وہ میری کتنے بڑے گناہوں کو آسانی سے معاف کر دیتا ہے اور ایسے پردہ ڈالتا ہے کہ وہ میرے راز کبھی کسی پر آشکار نہیں ہوتے۔ عظمت، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہ آتی یہاں لفظ استعمال ہوا ہے یہاں کے لیے، ٹھیک ہے۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں ہے، خیرہ و سرکش، خیرہ و سرکش، خیرہ و سرکش، اس کو بھی آپ نے خط کشیدہ کرنا ہے خیرہ و سرکش بھی دھم بھرتے صدا تیرا۔ اب اس میں کیا، عظمت کا مطلب ہوتا ہے بڑائی، یعنی کہ اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی اچھے یا برے لوگ ہیں وہ تیرے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، وہ بھی تیری اچھائی، تیری عبادت کیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جو برے کام کرتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ ایک اچھے انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری اچھائی کا صلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو بیان کر سکیں، اور اس کی عظمت اور بڑائی بیان کیے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، محیط کا مطلب ہوتا ہے چھایا ہوا، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا، رنج و مصیبت، اس کو آپ خط کشیدہ کریں گے، گلہ خط کشیدہ کریں گے، اس کا مطلب ہے شکوہ۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، کہ ہر انسان جو ہے، ہمیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے۔ جب بھی ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بہترین بنایا ہے۔ اور ہمیں اگر کوئی دکھ اور کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی گلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی شکوہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس دکھ اور مشکل سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نکال سکتا ہے۔ آفاق پہ پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق کہتے ہیں فلک کو، آسمان کو، مہک کہتے ہیں خوشبو کو، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، صبا کہتے ہیں ہوا کو۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، کہ زمین سے لے کر آسمان تک صرف تو ہی تو ہے، کہ اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، اس فلک میں جو کچھ بھی ہے، اور ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بنانے والا صرف ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، کہ یہ ہوا بھی جب چلتی ہے یہ بھی تیرا پیغام ہر جگہ پہنچاتی ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ یہ ہوا ہی ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہوا چلتی ہے اور اس کی مدد سے ہم سانس لے پاتے ہیں۔ اگر جب یہ ہوا چلے گی تو ہی ہم سانس لے سکیں گے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں ہوا جیسی نعمت بھی سے بھی نوازا ہے۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔
ہر بول تیرا. اب یہاں پہ ہر بول تیرا سے شاعر کی کیا مراد ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ جو الفاظ ہیں جب ان کو ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو تمام اس کے جو الفاظ ہیں ہمارے دل کو چھو جاتے ہیں. دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے سے مراد ہے دل کو چھو جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں تک ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. اور یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا رنگ بیان جو ہے، تیرا تجھے بیان کرنے کا جو طریقہ ہے تیرا وہ سب سے الگ ہے. اب یہاں پہ بیان کرنے کا طریقہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے بارے میں، مختلف افعال کے بارے میں، اعمال کے بارے میں تمام بیانات موجود ہیں. اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس میں شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ تیرا تو انداز بیان بھی تمام سے مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری آج کی نظم تھی. آپ کو اس کا انداز بیان پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم ایک نظم کو کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اور یہی انداز بیان آپ کا دوران پڑھائی بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اس میں اچھے نمبر آ سکیں. ساتھ ہم آج اس کے کریں گے ذخیرہ الفاظ، جو کہ میں نے آپ کو کتاب پہ خط کشیدہ بھی کروا دیے ہیں. امید کرتی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو خط کشیدہ بھی کیا ہوگا. عنوان ہے نظم حمد، سرگرمی ہے ذخیرہ الفاظ. پہلا لفظ ہے ہمارا بندہ نافرماں. آپ اس کے ہجوں پر بھی غور کریں اور ساتھ کتنا لفظ لائن کے نیچے ہونا چاہیے، کتنا لائن سے اوپر ہونا چاہیے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ نون کو میں نے دونوں طرف سے برابر نہیں لکھا کیونکہ یہ دونوں طرف سے برابر نہیں ہوتا، الف بالکل سیدھا ہوتا ہے. تو لکھتے وقت ان باتوں کا بھی دھیان رکھا کریں. اور یہ جو ذخیرہ الفاظ ہے اسے آپ اپنی لوز شیٹ پر کم از کم 1 سے 2 دفعہ لازمی لکھیں تاکہ آپ کی نہ صرف لکھائی بہتر ہو جائے گی بلکہ آپ کی املا بھی اچھی ہو جائے گی. مقدم، مقدم، مقدم. محرم، محرم، محرم. عظمت، عظمت، عظمت. خیراؤ سرکش، خیراؤ سرکش. غور کیا ہوگا آپ نے، یہاں میں نے سین کا صرف ایک شوشہ ڈالا ہے، دوسرا باہر نیچے رے آ رہی ہے کیونکہ جب بھی رے ڑے زے یہ اور چھوٹی یہ آتی ہیں یہ ایک شوشہ کھا جاتے ہیں، اس لیے ان کو شرارتی نو بھی بولا جاتا ہے. تو آپ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیں. محیط، محیط، محیط. آفاق، آفاق، آفاق. مصیبت، مصیبت، مصیبت. مہک، مہک. صبا، صبا. تو یہ تھے اس کے ذخیرہ الفاظ. اگر ہم اس کے سوالات پر آئیں جو ہم جسٹ بھی ڈسکس کریں گے کہ ان کے سوالات کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں. تو ان کے سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے نہیں ہیں لیکن آپ نے ان کو پڑھنا ضرور ہے اور خود سے سوچنا بھی ضرور ہے کہ اس کا سوال کے جواب کیا ہو سکتے ہیں. آپ کسی بڑے کو بھی بتا سکتے ہیں پڑھنے کے بعد کہ میں نے اس سوال کا یہ جواب سوچا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. آپ اپنے کسی بڑے سے، اپنے والدین سے یا جس کے پاس آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. انسان کے لیے سب سے مقدم کیا ہے؟ تو ہم نے اس نظم میں پڑھا ہے کہ انسان کے لیے سب سے مقدم ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا. خیرہ و سرکش کا کیا مطلب ہے اور یہ کس کا دھم بھرتے ہیں؟ تو خیرہ و سرکش، خیرہ کا مطلب ہے اچھے لوگ، سرکش کا مطلب ہے برے، یعنی کہ اچھے اور برے لوگ اس سے مطلب ہے. یہ کس کا دھم بھرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دھم بھرتے ہیں. حمد کے معنی کیا ہیں یہ میں پہلے بتا چکی ہوں. اس کے سوال کا جواب میں آپ پہ ہی چھوڑتی ہوں تاکہ آپ کو اس کے سوال کا جواب سوچنے کی کوشش کریں. محرم اور نہ محرم سے کیا مراد ہے؟ میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو تشریح میں بتایا ہے کہ محرم اور نہ محرم سے یہاں پہ شاعر کیا مراد لے رہا ہے. تو اس سوال کا جواب بھی آپ نے خود سوچنا ہے. تو امید کرتی ہوں آج کا جو سبق ہے نظم حمد آپ کو نہ صرف اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا بلکہ آپ کو پڑھائی کا انداز اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور تمام اشعار کے مطالب اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو یا کہیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں اور اس میں ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.